کہتے ہیں جی کہ غیر مسلموں کی نسبت مسلمان زیادہ کمزور کیوں ہیں؟ جب ہم مسلمان تھے تو ہم غالب تھے، تمام دنیا پر ہماری حکومت تھی۔ حضرت سیدنا عمر کے زمانے میں تقریباً 44 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہراتا تھا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں آ کے 80 لاکھ مربع میل ہو گیا، اور صحابہ کے موقع میں یہ آپ کا ہندوستان جو خود اندازہ کریں مکہ مدینہ کہاں ہے، نہ اس وقت کوئی ہوائی جہاز تھے نہ مواصلات تھی، یہاں سے فوجیں بھیج کے انہوں نے گجرات فتح کیا، بروچ فتح کیا، یہاں بغداد سے انہوں نے فوجیں بھیج کے آپ کا سندھ فتح کیا محمد بن قاسم نے۔ تو جب ہم مسلمان تھے تو اللہ کا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم غالب ہو، لیکن شرط ہے کہ ایمان والے۔ جب ہم اسلام چھوڑ گئے ذلیل ہوتے گئے۔ یہی ہے نا، آج بھی تم مسلمان بن جاؤ، لوٹاؤ اللہ کے دروازے پر، دیکھو پھر کون تمہارا مقابلہ کر سکتا ہے۔ کہتا ہے جی کہ اگر کوئی کافر ہم سے پوچھے کہ تم جو کہتے ہو کہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں، اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل یہ ہے تم خود ہو، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اس غیر مسلم کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ کہے اس کے باپ نے، تو اس کے باپ کو پھر کس نے پیدا کیا ہے؟ اور کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ وہ مادہ کس نے بنایا ہے؟ تو تمہارا تو اپنا وجود جو ہے وہ دلیل ہے۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تدل علی انہ واحد۔ تم اگر اپنی دکان کا دروازہ نہ کھولو تو خود تو نہیں کھلتا، یہ سارا نظام جو چل رہا ہے بغیر خدا کے چل رہا ہے۔ عجیب بیوقوف ہے کوئی پوچھے تو۔ چلو تم ہماری بات نہ مانو، ہمیں بتلا دو کہ تمہارے کون سا دیوتا ہے یہ کام چلا رہا ہے۔ اگر وہ دیوتا پتھر کا ہو توڑ دو پھر کیا ہوگا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں توڑ دیے تھے۔ حاجیوں کا استقبال کرنا ایئرپورٹ پر، عورت کرے یا مرد کرے، بہرحال استقبال تو اچھی بات ہے، لیکن یہ تو نہیں غیر محرم عورت کریں۔ ہاں اس کی اپنی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، استقبال کرنے کے لیے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جی یہ عمرے والے وہ حاجی کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، مکہ مدینہ تو دیکھ لیا ہے نا، ایک نسبت ہو گئی، ویسے وہ حاجی نہیں ہو جاتا، لیکن ایک رواج بن گیا ہے، زبانوں پہ چڑھ گیا، اس کو کون روکے گا؟ اگر ایک آدمی کسی دوسرے کے گھر مہمان ہو، جس چیز سے اس کی مہمانی کی جائے، کیا وہ دوسروں کو کھلا سکتا ہے؟ جب اس نے تمہیں دے دی ہے تمہاری مرضی جس کو کھلاؤ، بھائی اس نے تمہیں مہمان سمجھ کے چیز دے دی، اب تمہاری مرضی ہے۔ ہمارے ملک کے کچھ علماء ہیں جو کہتے ہیں 3 طلاقیں نہیں ہوتی بلکہ 3 2 1 ہوتی ہے۔ بہرحال ان کا اپنا مسلک ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، اگر تم نے بھی کرنا ہے تو ان سے فتویٰ لے لو، تاکہ پھر قیامت میں عذاب تو ان پہ آئے گا نا جس نے فتویٰ دیا ہے، ورنہ پوری جمہور امت، 4 امام اور تمام علماء امت جو ہے سلفن و خلفن، ان کا اتفاق ہے 3 ہوتی ہے۔ کہتے ہیں حضور اکرم کو حیات ماننا جاتا ہے عالم برزخ۔ عالم برزخ تو ہے ہی نا بھائی، وہ تو خود بخود ہے۔ اس دور کو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ضروری نہیں کہ قبر کو برزخ کہیں، یہ دور جو ہے دنیا اور آخرت کے درمیان یہ برزخ کا دور ہے بس۔ کہتے ہیں جی کہ حنفی لوگ ہیں، جو لوگ تقلید کے منکر ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے،
بہرحال ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، لیکن وہ تقلید تمہارے امام کے منکر ہیں یا مطلقاً منکر ہیں؟ کوئی تقلید کا منکر نہیں ہوتا۔ ایک بات یاد رکھو، دیکھو نا، جنہیں تم کہتے ہو کہ یہ تقلید نہیں کرتے، یہ اہل حدیث مثلا، تو امام بخاری کا قول مانتے ہیں کہ نہیں؟ تقلید کیا ہوتی ہے؟ تقلید یہی تو ہوتی ہے نا کہ کسی امام کا قول بغیر دلیل، امام بخاری نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، ہم نے کہا صحیح ہے، تو ہم نے دلیل تو نہیں مانگی امام بخاری جی، پہلے دلیل دو کہ کیسے صحیح ہے۔ اسی کا نام جو ہے، تم نے حدیث میں امام بخاری امام مسلم کی تقلید کی، ہم نے فقہ میں ابو حنیفہ اور امام شافعی کی تقلید کی، جھگڑا کیا ہے؟ ایک آدمی نے عمرہ کرتے ہوئے طواف کے ساتھ چکر لگائے، شام کی اذان ہو گئی، نماز ادا کرنے کے بعد صفا مروا نہیں دوڑا، بال بھی نہیں کٹائے، مکان پہ چلا گیا، پھر اس نے احرام بھی کھول دیا، ماشاءاللہ، اب وہ بال بھی کٹائے، ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ کہتے جی ہم دو میاں بیوی آئے ہوئے ہیں، بچہ بھی ہمارے ساتھ ہے، تو ہم جب نماز پڑھتے ہیں وہ بچہ رونے شروع ہو جاتا ہے، میں نماز بھی نہیں پڑھنے دیتا، تو اس کو گھر چھوڑایا کرو، ٹھیک ہے؟ ایک اور اس کو لے کے بیٹھ جائے، دوسرا جا کے نماز پڑھنا ہے۔ اب بچے کو کیا چھوڑ تو نہیں سکتے نا، اولاد ہے۔ پاکستان سے آیا ہوں، احرام جدے سے باندھ لیا ہے، بارہ پر دم ہے حضرت، دم کے علاوہ کوئی حال نہیں۔ ایسا نہ ہوں جب اپنے ملک میں چلے جائیں، جب اللہ توفیق دے وہاں سے پیسے بھیج کے دم کرائیں، دم مکے میں ہی ہوگی۔ طائف کیا ہوں، بغیر عمرے کے آ گیا، آپ پر بھی دم ہے۔ آسان علاج یہ ہے کہ دوبارہ طائف چلے جاؤ اور عمرہ کر لو، عمرہ بھی ہو جائے گا، بچہ آخری حال میں دم سے بھی بچ جاؤ گے۔ داڑھی کی کم سے کم مقدار جو ہے وہ 1 مشت ہے۔ کون سی طریقے سے دعا کا دعا؟ ادعو ربکم تضرعا وخفیۃ، عاجزی سے، گر گرا کے، اول آخر درود شریف، اللہ کی حمد و ثنا، وہ دعائیں انشاءاللہ پھر جلدی قبول ہوتی ہیں۔ درود شریف جو نماز میں پڑھتے ہو نا، درود، اس سے افضل درود شریف کوئی نہیں دنیا میں۔ ہمارے علاقوں میں جو میت کے گھر میں تیسرے دن کل کرتے ہیں وہ بدعت ہے، کھانا ناجائز ہے۔ جو لوگ موبائل پر وضو کے بغیر قرآن پڑھتے رہتے ہیں موبائل دیکھ کے، وہ کوئی حاجت نہیں، کیوں؟ وہ کوئی اصل قرآن تو نہیں، وہ تو نقل ہے، فوٹو ہے۔ اللہم اجرنی من النار، یہ تو حضور نے خود دعا سکھلائی، مغرب کے بعد پڑھیں، جب چاہیں پڑھیں۔ جو لوگ سبیل کا کھانا لے کر کھاتے ہیں، بہرحال گزارش یہ، اگر غریب ہے، مسکین ہے تو کھا لے، امیر ہے تو نہ کھایا کرے۔ کہتے ہیں مدینی کہ ہمارا سلام مدینی میں عرض کریں، کوئی حاضری کریں عرض۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، انا للہ و انا الیہ۔ ہمارے ہاں اشہد ان محمد رسول اللہ پہ جو انگوٹھے چومتے ہیں بدعت ہے۔ مسجد عائشہ اور مسجد جیرانہ کے علاوہ حدود حرم کے باہر جیسے عرفات ہے، حدیبیہ ہے، کہیں سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ احرام باندھ کے حجر اسود کا بوسہ لے سکتے ہیں۔ اگر عمرے کا احرام ہے تو اس میں احتیاط یہی ہوتی ہے کہ نہ دے، عطر لگا ہوتا ہے کہیں لگ نہ جائے۔
پتہ نہیں کہتے ہیں کون سے حج فرض ہوتا ہے جس کے بعد پیسے ہوں حج فرض ہے. بینک سے گاڑی لینا ناجائز ہے. ایک عورت خاوند کے ساتھ عمرے کے لیے آئی ہے، حیض آ گیا، عادت اس کی 7 دن ہے، 7 دن کے بعد پاک ہوئی، غسل کیا، عائشہ مسجد سے احرام باندھا، حرم پہنچی، اندر داخل نہیں ہوئی، حیض آ گیا، اس کو 10 دن تک انتظار کرنی ہوگی. چونکہ حیض جو ہے کم سے کم مدت 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. 10 دن کے بعد بھی اگر خون آتا رہے تو وہ بیماری ہے، پھر وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، سب کچھ کرے. زمزم کا پانی اگر کم پڑ جائے اپنے علاقے کے کسی کنویں میں ڈال لینا، لوگ پیتے رہیں گے. میں شعبان میں خادم بن کے آیا تھا، حج کا موقع مل گیا، میں نے کر لیا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. آپ پر بکری لازم بھی نہیں تھی، چونکہ جو لوگ رمضان سے آئے ہوئے ان کا حج مفرد ہوتا ہے. میں عمرہ کر کے واپس چلا گیا، وہاں جا کے معلوم مجھے دم پڑ گیا. کس بات کا؟ ایک آدمی ریاض میں رہتا ہے، والدہ عمرے پہ آئی ہے پاکستان سے، وہ ریاض سے بغیر احرام کے جدہ سے والدہ کو لے کر مکہ مکرمہ آیا. والدہ کو عمرہ کروانے کے بعد واپس ریاض چلا گیا، ٹھیک ہے، اس نے اپنی ماں کے لیے آیا سفر کیا ہے، عمرے کے لیے نہیں کیا. ائمہ ثلاثہ کے نزدیک گنجائش ہے، حنفی مسلک پر گنجائش نہیں ہے. طواف شروع کرتے وقت یا دوسرے چکروں میں حجر اسود کی طرف اشارہ، پہلی دفعہ تو کہیں بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، لیکن دوسرے چکروں میں اللہ اکبر، کیونکہ بس بسم اللہ تو پہلی دفعہ شروع کرتے ہوتی ہے نا. کہ حدیث مبارکہ ہے، حرم شریف مکہ مکرمہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ مسجد میں کوئی مکروہ وقت نہیں ہوتا، بالکل ہوتا ہے. بعض ائمہ کے نزدیک نہیں ہے، وہ ایک حدیث مبارک سے استدلال کرتے ہیں، لیکن جو صحیح روایات ہیں یہی ہے کہ یہاں بھی نہیں پڑھنا چاہیے. حتیٰ کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے طواف کیا، مدینہ شریف جانا تھا انہوں نے، تو انہوں نے حد حرم گزر کے 2 رکعتیں پڑھی، یہاں نہیں پڑھی کہ وقت بھی تھا. ایک آدمی نے کہ بات کی، میں نے کہا اللہ ہدایت دے، وہ اور غصے میں آ گیا اور نے کہا مجھے اللہ کی ہدایت کی بھی کوئی ضرورت نہیں، بس نعوذ باللہ وہ بھی توبہ کرے اور ایسے لوگوں سے آپ منہ نہ لگا کریں، بجائے ان کو مسلمان بنانے کو کہ کافر بن گیا. استغفار بھی کرے، توبہ بھی کرے، کلمہ بھی پڑھے. اگر ہم نے عمرہ کیا ہے وہی احرام بغیر دھوئے ہوئے دوسرا بالکل کر سکتے ہیں. جہاز میں بھی نماز کھڑے ہو کے پڑھیں. بواسیر کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. نماز شریف پڑھتے ہوئے نظر سجدے کی جگہ پہ رکھیں. مجھے بیوی سے صحبت کے بعد غسل کرنے سے پہلے خواب آتے ہیں، وہ خواب جانے اور بیوی جانے. جب آدمی تھک جائے گا خواب ہی دیکھے گا اور کیا کرے گا. پہلے کیوں نہیں آتے جناب؟ اور آتے بھی اس وقت ہیں جب حضرت ناپاک ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسی باتیں کسی کو نہ بتایا کرو، بس لا حول پڑا اور چھوڑ دیا. دوران طواف کھانا پینا جو ہے مجبوری ہو تو جائز ہے، جیسے افطار کے لیے کھجور منہ میں رکھ لیتے ہیں، پانی کا گلاس پی لیتے ہیں، بلا ضرورت نہیں. بلا ضرورت باتیں کرنا بھی منع ہے. یہ مری انگوٹھی کا مجھے کوئی پتہ نہیں، کسی حکیم سے پوچھو. کہتے جی حجر اسود کے بارے میں اکھاڑ کر کسی
تقسیم ہوا، کوئی اکھاڑ کے نہیں تقسیم ہوا، حضور نے رکھا جب کعبہ بن رہا تھا۔ میں بچپن سے بیماری میں مبتلا ہوں، لاہور زیادہ پڑا کرو اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، حالات کو اکیلے نہ رہا کرو۔ بہرحال جو بھی داڑھی کٹاتا ہے یا اس طرح پھرواتا ہے وہ بار بار گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ ایسے آدمی کے پیچھے نماز بھی نہ پڑھے، مؤذن بھی نہ بنائے۔ اسلامی سینما کس طرح کا ہوتا ہے میں نے دیکھا نہیں، میں کیسے بتاؤں۔ کہتا ہے جی کہ شہوت سے بیوی کے قدم چومے جا سکتے، جو مرضی ہے چومو، تمہاری بیوی ہے جناب، کبھی استاد کے اور باپ کے تو نہیں چومے قدم، شرم آنی چاہیے۔ آدمی کو کوئی حیا تو ہو نا، سوال پوچھتے ہوئے بھی نہیں حیا آیا۔ ماں کے پاؤں تم نے کبھی نہیں چومے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل بات وہی ہے، جب ہم دین چھوڑ دیں گے گر جائیں گے پھر یہی حال ہوگا۔ فلمیں دیکھیں گے، اس کے بعد جناب وہ انگریزوں کی فلمیں، سیکسی فلمیں دیکھ کے ان نے بتایا ہے کہ پاؤں کی کس جگہ پر زبان پھیرے تو شہوت تیز ہوتی ہے، تو اس پر یہ حضرات عمل کرتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں چوم رہا، غرض کے لیے چوم رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال ایسی باتیں مجھ سے نہ پوچھا کرو مہربانی کر کے۔ اگر کسی کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہو تو کیا وہ احرام میں استنجا خشک کرنے کی کچھ دیر انڈر ویئر پہن سے پہن سکتا ہے؟ معارف القرآن میں مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا ہے کہ استشفاء کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے لکھا ہے تو ٹھیک ہے۔ وہ اللہ والے تھے، بزرگ تھے، بڑی شخصیت تھی، بہت سارے علماء دیوبند قائل ہیں۔ مکہ میں ایک نماز کے بدلے 1,00,000، مدینے میں ایک کے بدلے 1,000۔ قضا نماز میں مکہ میں سفر فرض ادا کرنا ہے، بہرحال سفری نماز میں فرض اور وتر سنت ادا نہیں ہوتی۔ شرک اور بدعت سے بچنے کے لیے علماء توحید کے ساتھ رہیں، ان کی تقریریں سنیں، ان کے کیسٹ سنیں۔ بندہ جدے سے مکہ آتا ہے بغیر احرام کے، صبح اٹھ کے مسجد ایسے، وہ کوئی جدہ میقات نہیں ہے، بغیر احرام کا ہے، کوئی حل نہیں۔ ایک آدمی پاکستان سے احرام نہیں باندھا، رابق سے احرام باندھ کے مطلب کیا ٹھیک ہو گیا، رابق بھی میقات ہے، دم سے بچ گیا۔ بھئی یہ پتہ نہیں کون سی قلم سے لکھا ہوا ہے، مجھ سے تو نہیں پڑھا جاتا۔ خانہ کعبہ کی تصویر بنا سکتے ہیں، عمارت کی تصویر بنا سکتے ہیں، زی جان زی روح چیزوں کی نہ بنائیں۔ ایک آدمی نے عمرے کا احرام باندھا، اس کے بعد طواف کے 7 چکر لگائے، سائی کی 7 چکر لگائے، اپنے کمرے میں آیا، اپنے سر کے بال خود تراش لیے، ٹھیک، کوئی حرج نہیں۔ کہ حضور نے رفع یدین کی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کی بھی ہے اور نہیں بھی کی بھی ہے اور منع بھی فرمایا ہے۔ ہم تو جھگڑے میں نہیں پڑھتے بھائی یہ کون سی قلم ہے، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا اس قلم سے، یہ سرخ جو لکھا ہے نا، پتہ نہیں لگتا ہے کیا لکھا ہے آپ نے۔ کسی آدمی کو بندے نے قرض دیا ہے، کچھ عرصے کے بعد اسی کو کہہ سکتا ہے کہ تم پر صدقہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے جو پیسہ ڈوب جائے وہی خیرات کر رہے ہو، وہ جب تمہیں واپس کرے پھر صدقہ کر دینا، پتہ ہے کہ دے گا تو نہیں۔ اب پیغام کا نام لکھوا کے حاجی بن جاؤ،
بغیر داڑھی والے کا نہ امام بن سکتا ہے نہ مؤذن. فجر کی نماز کے بعد طواف ختم کیا تو طواف کا 2 رکعت تو بعد میں پڑھ لیں، صفا مروا دوڑنے بعد میں پڑھ لیں. بھائی یہ لال قلم سے وہ شعر نہیں پڑھا جاتا. نفلی طواف کے لیے جو لوگ فرضی احرام باندھ کے جاتے ہیں وہ جائز نہیں ہے. واللہ اعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ذکر، اذکار یا طواف جو بھی عبادت کریں گے انشاءاللہ 1 لاکھ ملے گا. یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير. اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ اس عاجز پہ رحم فرما. یا اللہ میری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ اپنے دروازے سے حرم سے اور درس سے محروم نہ فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا ارحم الراحمین تمام عالم میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں ان کی حفاظت فرما. دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. دین کی جماعتوں کی حفاظت فرما. حرمین شریفین کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، وہ کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، جس ملک عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، ان کی جان مال امن و عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہم کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں، معافی عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد.